السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات البينات مثل ما آمن أو أؤمن عليه البشر وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، اسلامی سال کے اعتبار سے رجب المرجب کے مہینے کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ لہذا رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دے دیا گیا۔ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کی تیاری رجب المرجب سے ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سے ایک بہت بڑے معجزے کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز پر اسی واقعہ اسراء و معراج کا تذکرہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کہا جاتا ہے مدعی نبوت ذات کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز صادر ہو جائے اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ لغتاً معجزہ کا معنی عاجز کرنے والا، ہرا دینے والا، اور شریعت کی بول چال میں مدعی نبوت ذات کے ہاتھ پر ظاہر کے خلاف اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس پر انسان اور کائنات کے مخلوقات کی ساری طاقتیں عاجز آ جائے، اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہر نبی معجزہ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کا گلزار ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا داہنا ہاتھ بائیں بغل میں ڈال کر لوگوں کے سامنے نکالنا اور سورج کی طرح چمکدار ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عصا مبارک 72,000 جادوگروں کے سانپوں کے مقابلے میں زمین پر ڈالنا
اور وہ 72,000 جادوگروں کے سانپوں کو نگل جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے فرمائشی معجزے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے حضرت صالح کے لیے، قوم سمود کے لیے پہاڑوں سے زندہ گاون اٹھنی نکال دینا یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کبھی پہاڑ سے اٹھنی پیدا نہیں ہوتی، عادت کے خلاف پتھر سے اونٹ کا پیدا ہونا یہ عادت کے خلاف بات ہے، لیکن عادت کے خلاف پیغمبر کی فرمائش، قوم کی فرمائش پر پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ فطرتاً قیاساً آگ کا کام جلانا ہے۔ نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈال دینا تو آگ کی تاثیر جلا دینا ہے، لیکن انگاروں کا گلزار بن جانا یہ سب عادت کے خلاف ہے۔ انسان کا ہاتھ داہنی بغل میں ڈال کر بائیں بغل میں نکالنا داہنا ہاتھ اور سورج کی طرح روشنی دے دینا یہ خرق عادت ہے۔ تو مدعی نبوت ذات کے ہاتھ پر عادت کے خلاف انہونی چیز ہوتی ہوئی نظر آئے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک من جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں کی طرح افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا معجزہ ہے۔ دو حصوں پر یہ معجزہ مشتمل ہے۔ اگلے حصے کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، اور دونوں کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ قصہ معراج کا آغاز ہے، اور قرآن کریم کی دوسری صورت میں عند سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ اس میں واقعہ معراج کا بیان ہے۔ تو قرآن کریم کی دو مختلف مقامات پر ایک جگہ واقعہ اسرا اور ایک جگہ واقعہ معراج۔ اب سمجھیے، اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری، بڑی عالی شان ہے اللہ کی ذات۔ سبحان اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ کی ذات، لیکن یہ ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ ادبی انداز کا یہ کریں گے بڑی عالی شان ہے اللہ کی ذات۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم، نماز کا آغاز ثنا سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سبحانک اللہم سے نماز کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، جمعہ کا تو ٹھیک مسئلہ ہے، عام نمازوں میں اذان سنتے ہیں، نماز جانتے ہیں، نماز کا استحضار بھی ہے، مؤذن نے اذان بھی پکار دی، مسجد میں ساری سہولتیں مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود دو یا چند ساتھی ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جنہیں توفیق دے گا وہی آئیں گے، اور اللہ جس کو توفیق سے محروم رکھے گا وہ نہیں آئیں گے۔ دو یا چند میں سے اٹھا کر کے اللہ کا اپنے دربار میں کھڑا کر دینا اور دوسروں کو محروم کر دینا، اس ذات کا نام سبحان ہے۔ بڑی عالی شان ہے اللہ کی ذات، جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی
یعنی بیت المقدس کا سفر کرواتا ہے۔ سبحان کا ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کائنات اور کائنات کی مرکزی طاقتیں جہاں جواب دے دے اور غیبی طاقت کی الف ہو، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ کائنات کی تمام تر مادی طاقتیں جہاں فیل ہو جائے اور غیبی طاقت کی شروعات ہو، اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اونچا ترجمہ ہے۔ کائنات اور کائنات کی تمام تر طاقتیں جہاں فیل ہو جائے اور غیبی طاقت کی شروعات ہو جائے، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں 40 دن 40 رات، 22 دن 22 رات، 18 دن 18 رات، 9 دن 9 رات، 3 دن 3 رات علی اختلاف الاقوال چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے، اس کا میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، سبحان، مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی قرآن میں تذکرہ ہے، وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس کا تذکرہ قرآن کریم کی 6 سے 7 سورتوں میں ملتا ہے، کہیں صاحب الحوت اور کہیں ذنون اور کہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہیں یونس نام لیا ہے، کہیں ذنون مچھلی والا پیغمبر، کہیں صاحب الحوت مچھلی والا پیغمبر۔ نون اور حوت کا فرق ایک الگ علمی بات ہے، لیکن نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک خطأ اجتہادی صادر ہوئی، وہ نینوا بستی کو قبل از حکم خدابندی خالی کر کے نکل گئے، جہاں عذاب خدابندی کے آثار نمایاں ہوئے، اور حضرت یونس کو اپنے اجتہادی خطا کی وجہ سے ایک ابتلا کے شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ 3 اندھیرے تھے، پھر ظلمات، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا اور ایک قعر ارض، قعر سمندر کا اندھیرا تھا۔ تاریک رات میں سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں حضرت یونس نے جاتے ہی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور فوراً اس کی زبان پر حضرت یونس کی تسبیح، حضرت ایوب کی تسبیح، حضرت آدم کی تسبیح، حضرت زکریا کی تسبیح، ان تسبیحات میں سے کوئی تسبیح زبان پر جاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شانہ اسی طرح نجات عطا فرما دیں گے جس طرح کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے، حضرت ایوب کو اصطلاح عظیم سے، حضرت زکریا کو، حضرت آدم کو اگرچہ 60 برس کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبیوں کی ابتلا بھی اتنی لمبی ہوا کرتی ہے۔ حضرت یونس 40 دن 40 رات میں اکثر اقوال میں اس کا قول لے لے تو وہ امتحان پورا ہوتا ہے، جبکہ حضرت آدم کا امتحان 60 برس میں پورا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت آدم کو عمر ملی تھی 1100 سال کی، اس میں سے 60 برس حضرت آدم کی آزمائش کا زمانہ ہے، اور 60 برس کے امتحان کے بعد اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو امتحان میں پار دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس کی تسبیح میں یہ سبق ہے کہ مبتلا معصیت یا مبتلا عذاب اگر اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے،
سمجھ لینا چاہیے کہ نجات یقینی ہے۔ اور حضرت ایوب کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے، حضرت داؤد آدم کے تذکرے سے آزمائش لمبی ہو جائے ممتد، بہت لمبی آزمائش، لیکن اس کے بعد رات چاہے کتنی ہی لمبی ہو لیکن صبح کا سویرا ہونے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان 60 برس میں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بڑی عالیشان ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے، یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کے انعامات جو ہوئی تو اس میں اس نعمت خداوندی کے اظہار کے لیے اس شخصیت کو ایک عجیب انداز میں یاد کیا ہے۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کو عبد سے یاد کیا۔ بڑی عالیشان ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے تھے، گھر کی چھت ہٹا کر اٹھا کر کے سوئے ہوئے کو بیدار کر کے اپنے گھر کے دروازے اور کیوان سے نہیں بلکہ گھر کی چھت ہٹا کر کے گھر سے لے گئے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ آدمی گھر کے دروازے سے نکلتا ہے، باری ٹھیکتا ہے، لیکن گھر کی چھت کھل جائے اور اللہ اس ذات کو وہاں سے بیدار کر کے اٹھا کر کے لے جائے۔ واقعہ اسراء اور معراج میں بہت سبق کی باتیں ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ہر کس و ناقص پر اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہاں ہوا ہے ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سوئے ہوئے تھے، بیدار کیا، گھر کی چھت کھولی گئی اور آپ کو یہاں سے لے جایا گیا۔ مسجد حرام مکہ المکرمہ میں ہے، مسجد اقصی ملک شام میں ہے۔ تو حرم مقدس سے یعنی مکہ المکرمہ سے ملک شام کا سفر ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور ملک شام بیت المقدس سارے انبیاء کو حاضر کیا گیا استقبال میں۔ جبریل نے وہاں جنت کی سواری تیار رکھی تھی اور اس جنت کی سواری کو باندھا بھی گیا تھا وہاں پر اور امامت ہوئی تھی۔ اور وہاں سے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے جد امجد سے ملاقات ہوئی۔ اب انبیاء کی ملاقاتیں اور ان کے راز و نیاز اور انبیاء کا استقبال ایک لمبی چوڑی تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں بھری پڑی روایتیں ہیں۔ میں نے بہت ہی اجمال میں ذکر کرنا چاہا۔ بیت المقدس سے جبریل کے معرفت جو سفر ہوا ہے وہ سفر کو معراج کہتے ہیں۔ حرم مکہ سے ملک شام کے سفر کو بیت المقدس کو اسراء کہتے ہیں۔ عام طور پر اسرا یسری اسراءن کا معنی رات کو چلنا، رات کی چلنے کو جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں، پیدل افراد جو رات کو چلے، اس چلنے کو اسراء کہتے ہیں، اسرا یسری اسراءن، چونکہ یہ سفر کا آغاز رات کو ہوا تھا۔ پھر بیت المقدس میں امامت کا شرف حاصل ہو کر کے آسمانوں تک پہنچے۔ ساتویں آسمان کے بعد عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، جبریل سدرہ تک پہنچے۔ سدرہ کیا ہے؟ ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، اس پر پتے لگے ہوئے ہیں اور ایک پتا اس بورڑی کے جھاڑ کا اتنا بڑا ہے کہ پوری جنت عدن کو ایک بیری کا پتا سایہ کر دیتا ہے۔ وہ بورڑی کتنی بڑی ہوگی؟
बेरी का एक दरख्त ऊपर है, यह अफसाना नहीं है, मुफस्सिर की बात नहीं है, महबूब रब्बुल आलमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत का मालिक, उस अल्लाह को छोड़कर, उस अल्लाह के दिन को छोड़कर इंसान कहां भागता है। कितना बड़ा मोहब्बत का मालिक अल्लाह है। ये परवाज 1,28,000 अंबिया में से किसी नबी को नसीब नहीं हुई। अगर नसीब हुई तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिदरा, जमीन से उठने वाली मखलूकात और तख्तुस्सरा से उठने वाली मखलूकात, इसका उरूज यहां तक। इसके बाद सारी मखलूकात की परवाज खत्म। जिब्रील तो नूर से बना है, 600 पर का मालिक है, और एक पर में इतनी बड़ी ताकत है कि 500 बरस की फिजा को एक पर, उसकी कद्दो कामत उसकी पर से भर देती है। तो वो जिब्रील कितना महान फरिश्ता होगा। 2 मरतबा खाली उसने पर खोला है। कौम लूत की हलाकत के लिए पर खोला था। जमीन के नीचे से पर मार करके पूरी कौम को ऊपर ले गए और ऊपर से ऊंधा कर दिया। इतनी बड़ी ताकत का मालिक, जो मिर्रतिन फस्तवा, बहुत बड़ी ताकत का मालिक फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया। इनकी परवाज यहां खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब को और आगे बुला लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम से आका ने फरमाया, चलो। बुराक का भी मसला खत्म हो चुका। हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, इसको इमाम सादी ने लिखा है कि अगर यहां से एक कदम भी मैं आगे बढ़ूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं, सारे पर जल करके राख हो जाए। इतनी बड़ी ताकत का फरिश्ता कहता है, जिसके एक पर का हाल मैंने जिक्र किया कि कायनात का पूरब, पश्चिम, शिमाल, जुनूब, सारी खला 500 बरस की मसाफत में फैली हुई, उसका एक पर भर दे और वो यूं कहे कि एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो मेरे सारे पर जलकर राख हो जाए। उससे आगे अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले गए। जिब्रील की बॉर्डर खत्म हो गई। एक के बाद एक 70,000 नूर के पर्दे हटते गए। 70,000 और नबी अनवार और तजल्लियात इलाही में 70,000 नूर के पर्दे परवास कर गए और जिब्रील को वहां सिदरा पर छोड़ा है। बरात भी खत्म, जिब्रील का सपोर्ट भी वहां खत्म। एक महबूब रब्बुल आलमीन और 70,000 अनवार के पर्दों में अल्लाह की जात। उस अल्लाह का नाम हम लेते हैं अल्लाह। कितना बड़ा प्यारा नाम है। दुनिया की जितने भी बातिल माबूद है, लफ्ज अल्लाह के अलीफ की ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इस अजमत वाले नाम के पीछे इतनी बड़ी सुपर पावर ताकत और सुप्रीम ताकत जिसको कहा जाता है, वो अल्लाह है। इस अल्लाह का हम नाम लेने वाले अल्लाह के गुलाम और बंदे शुमार होते। दुनिया क्या क्या नाम लेती है, उनके मुंहों पर कितने गंदे नाम हैं और हमारे मुंह पर कितना प्यारा नाम है। इसलिए बच्चों को पहले क्या सिखाना चाहिए? अल्लाह। अल्लाह सिखाने वाले के दिल में अगर ये पॉइंट हो तो उसके दिल, उस बच्चे में क्या अनवारात सप्लाई होंगे। वाकया इसरा और मेराज में तो बहुत कुछ लिखा गया है। अब 70,000 पर्दे छुटने के बाद, यानी वो बॉर्डर खत्म होने के बाद, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दीदार होता है और अल्लाह की जात अपने नबी से पूछती है। एक मोहब्बत करने वाला जब अपने महबूब से मिलता है तो आपस की मुलाकात में कुछ लेन देन होता है, जिसको हदिया से ताबीर करते हैं। इस्लाम में तरजीब दी गई, हदिया लो दो मोहब्बत बढ़ेगी, व्यवहार लेंगे देंगे दुश्मनी पैदा होगी। यानी जो शादियों में व्यवहार की सिस्टम थी, खतनाओं में व्यवहार की सिस्टम थी, जो खत्म हो गई, ये कर्जा है और कर्जा मोहब्बत की कैंची है। अल कर्ज मिकरादुल महब्बा, कर्ज
یہ محبت کی کینچی ہے. اس لیے اسلام کے نکات پر نظر رکھو. بلا وجہ قرضے کا کیا مطلب؟ یہ محبت کو کاٹ کر کے رکھ دے گی. لیکن ہدیے پر فائدہ ملا، تحاب و تحادو، ہدیہ لو دو محبت پیدا ہوگی. یعنی دے کر بھول جاؤ، چوپڑی میں لکھوانو نہیں. اور اپنے یہاں پھر وہ مواقع آئے تو اس کو یاد نہیں رکھنے کا. اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک محب جب محبوب سے ملتا ہے تو ملاقات کے موقع پر کچھ راز و نیاز ہوتے ہیں اور کچھ لین دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں آپ کا محب اور محبت کا تقاضا ہے، کیا ہدیہ تحفہ ساتھ لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلالت حال سے آپ کی ذات تو ورع الورع ہے، آپ اور ہدیہ کا کیا مطلب؟ لیکن آپ کی زبان پر جاری ہوا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حلف پیغمبر نے اٹھائے وہاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں تیرے لیے. التحیات قول سے کی جانے والی عبادت، والصلوات بدن سے کی جانے والی عبادت، طیبات مال سے کی جانے والی عبادت تیرے لیے. یعنی یہ زبان تیری تعریف میں چلے گی، یہ بوڈی تیری تابعداری میں استعمال ہوگی، تیرا دیا ہوا مال تیرے نام پر استعمال ہوگا. بہت بڑی بات. اللہ خوش ہو گئے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، میری طرف سے 3 تحفے ہیں. آپ پر سلامتی رہے گی، آپ پر میری رحمت رہے گی، آپ پر میری برکت رہے گی. السلام علیک ایھا النبی. السلام علیک یا محمد نہیں کہا، یا رحمت بسلام منا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. جگہ جگہ قرآن میں نبیوں کے بابت ملے گا. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی. اے نبی جی، میرا سلام قبول کر لو، اور آپ کی ذات سراپا سلامتی والی، رحمتیں قبول کرو. اور آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے. وبرکاتہ، آپ برکتوں کا مخزن ہے. یہاں تو کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ اور پیغمبر کے علاوہ، اور اس کے 70,000 نور کے پردے. اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، ٹھیک ہے مجھ پر سلامتی، مجھ پر رحمت، مجھ پر برکت، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ نبی نے وہاں بھی امت کو یاد کیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم نے تیری سلامتی کو قبول کیا، لیکن اے اللہ، میری امت کے لیے بھی سلامتی کا فیصلہ فرما. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور 3 انعام ملے، 3 تحفے اور 3 انعام. 3 انعام میں سے پہلا انعام 50 نمازیں نصیب ہوئی. 50 نمازیں. سورہ بقرہ کے اخیر کی آیات ملی اور موحد کی مغفرت ملی. 3 نعمتیں ملی، انعام 3 ملے. آقا ان تینوں انعام کو لے کر واپس تشریف لائے جبریل کے پاس، اور جبریل کی معیت میں حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کیا انعام ملا؟ اس لیے کہ اتنی بڑی ذات سے ملاقات پر ہدیہ ملا بغیر واپس نہیں آتا ہے کوئی آدمی. ہدیہ ملتا ہے، کیا ملا انعام؟ کا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آقا آپ جائیے واپس، مجھے ایک امت ملی تھی 3 نماز ملی تھی وہ بھی نہیں پڑھ پائی، اور آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ جاؤ واپس.
واپس تشریف لے گئے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امت سے تجربہ ہوا۔ یہاں نکتہ یہ لکھا ہے کہ کسی تجربہ کار انسان کے تجربے پر جب وہ اصلاح کرے تو اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ التجربۃ ذو استاد عدیم، تجربہ بہت بڑا استاد ہوتا ہے۔ التجربۃ ذو استاد عدیم، تجربہ بہت بڑا استاد ہے۔ آقا ورنہ آدمی ہوں کہ میں انعام کا مالک ہوں، موسیٰ کو جلن ہوتی ہوگی کہ مجھے 50 ملی ہے، اس کو 3 ملی تھی، اب میں کیوں جاؤں، جاؤ میری امت پر محنت کر لوں گا اور 50 پڑے گی تو اللہ کا کتنا قربہ حاصل کرے گی۔ لیکن نبی نے سمجھا کہ موسیٰ ایک قوم سے تجربہ کر چکا ہے، اور وہ قوم بھی قوم تھی صفائے ہستی پر، جس سے خطرناک قوم اتہاس میں کوئی گزری نہیں۔ انبیاء کی قاتل قوم، ایک سب میں 70 نبی کھڑے کر کے بوٹی بوٹی جس قوم نے کیا ہے، اگرچہ وہ انبیاء ثابت ہے، انبیاء کی اولاد، ان انبیاء زادوں نے، بنو اسرائیل نے اس طرح کے کرتوت بھی اتہاس میں کیے ہیں۔ قرآن پڑھو، پڑھنے جیسی کتاب ہے، بہت عظیم ہسٹری محفوظ ہے قرآن میں۔ یہی مدارس اسلامیہ عربیہ کی دین ہے۔ اسی پر ملک ابھی انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کیا ہوا ہے، جس میں ذمہ داری بہت تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ ماؤں کو اپنی اولاد کے دودھ کا واسطہ دینا پڑے اور علم کی حفاظت کی قسمیں اٹھانی پڑے۔ اس ملک میں وہ بھیانک صورتحال جو ہے اب پیدا ہو رہی ہے۔ علم آخرت میں رہبری نکات کا ایک عظیم مجموعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے تجربے کو آقا نے قبول کر لیا، گئے 50 میں سے 5 کم، 45 رہ گئے۔ واپس موسیٰ کے پاس تشریف لائے، راستے میں ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کیا ہوا، کہ 45، کہ واپس جاؤ تو بہت ہے یہ، واپس گئے۔ 5 اور کم ہوئی، اب 40 رہ گئی۔ واپس کی ملاقات پر فرمایا اور واپس جاؤ۔ موسیٰ کا کتنا بڑا احسان اس امت پر ہے، 5 کے پھاپے ہیں ابھی، بعض جمعہ بعض عید، اور 5 میں ہمارے پورے سوراشٹر میں 13% نمازی ہے، مانگرو میں 19% ہے، 5 کا حال 19% ہے، جبکہ دعوت آئی اس کو 70 سال ہو گئے، اور مدرسوں کو 100 سال 165 سال ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی اس کو 165 سال ہو گئے، 165 سال دارالعلوم کو ہوئے، دعوت کو 70 سال ہوئے۔ نماز ابھی اس ماحول میں 19% ہے، اور کہیں 1% ہے، کہیں 2% ہے، کہیں 3% ہے۔ حضرت موسیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اخیر میں جب 5 رہ گئی، بار بار آقا نے فرمایا ابھی بھی جاؤ، امت پر احسان کرو، آپ میری امت 3 نہیں پڑھ پائی تھی، آپ کی 5 کیسے پڑے گی؟ آقا نے فرمایا موسیٰ میں بھی تو ایک انسان ہوں، اور میرے رب کا مجھے جو قرب حاصل ہے، اب تو اللہ کے پاس مائنس کرانے میں مجھے بہت شرم لگتی ہے۔ اب تو میں گھڑی جاؤں، مجھے بھی تو شرم آتی ہے، کیسے میں واپس بار جاؤں؟ باری تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، آپ کی امت سے کہو پڑھو گے 5 لیکن لکھوں گا 50، پڑھو گے 5 لیکن لکھوں گا 50۔ کتنا بڑا مہربان اللہ ہے۔ وہاں ملی نماز، اس لیے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق نماز پڑھنے سے ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان میں فرق نماز کا ہے۔ مسلمان یعنی نمازی، کافر یعنی بے نمازی، یہ حدیثوں میں ہے۔ اور فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، وہ صحیح ہو گئی تو سب صحیح، وہ اگر غلط ہو گئی تو سب غلط۔ اور نماز میں جو اصلاح کی گئی، اللہ کی عزت کی قسم، جو آنکھ سجدے میں ناک کا باسا دیکھتی رہے، سجدے میں جبکہ پیشانی زمین پر ٹک چکی ہے، اور وہ ادا ہے کہ جس میں آنکھ کہاں نظر کرنی ہے، وہ ناک کے باسے پر نظر کرنی ہے۔
جس اسلام مذہب کی یہ پاکیزہ تعلیم کا یہ ممتاز اصول ہو، اس مذہب کی حقانیت کو کون جو ہے حرف کر سکتا ہے؟ کہاں دیکھنا ہے، کیسا دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ اسلام نے اس کی بڑی لطافت بیان فرمائی۔ 50 نمازیں ملی، 5 رہ گئی، یہ تحفہ آسمان سے آیا۔ دوسرا سورہ بقرہ کی اخیر کی آیت، اس کو پڑھ کر سو جائے دجال کے فتنے سے محفوظ، دن میں اور رات میں پڑھنا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اخیر تک دن میں 3 مرتبہ، صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ دجال جیسے فتنے سے بھی اللہ حفاظت کرے اور مواقف کی مغفرت۔ 3 تحفے ملے، لے کر کے آ گئے، جبریل انتظار میں تھے۔ جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی معبود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن لوگ شب معراج منا لیتے ہیں، یعنی رجب میں پورے مہینے میں خالی ایک نماز، وہ نفل اور عشاء کے بعد، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اب اس پر ایک لمبی، ایک تو نفل جماعت کے ساتھ، مشروع نہیں تراویح کے علاوہ، خود ساختہ نماز ہے اسلام میں، یہ نماز نہیں۔ اس دن کی 5 فرض نہیں پڑے گا، دوسرے دن کی فجر بھی نہیں پڑے گا 27 کی، لیکن وہ 27ویں رات کو ناشتے کھانے اور پھر عجیب قسم کے ماحول مساجد میں شور و گل کے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی ثبوت ہے؟ آقا کو معراج ہوئی، یہ شرف نصیب ہوا، یہ آقا کی خصوصیت ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے؟ نماز کی زبردست پابندی کرو، توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کی خبر لو، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اور اسلامی اتحاد اور اتفاق کو مضبوط کرو۔ اگر ابھی بھی غفلت کے ساتھ ہی مسلمان سوتے رہے، میں نے ابھی ایک بیان میں تعزیت میں کہا تھا، ایک بہترین قسم کا خوشنما باغیچہ ہے یا گھاس ہے، اور اس پر باؤنڈری نہیں ہے، اس پر وال نہیں کیے، تو ریڈیا ڈھور اس میں گھستا ہے کہ نہیں؟ کتنا منقش کھیت ہے، اس لیے کہ جانور کو چارہ چرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا کتنا تجلی اور انوار اور اس کی برکتوں کا مرکز کا شہر ہے، اور اگر اس کو نماز سے غیر آباد کریں گے تو ریڈیا اور ڈھور اس پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ بات بدیہی ہے، جیسے ہم نے اپنے کھیت کی حفاظت کی فکر نہ کی، ہم نے اپنے باغ کی حفاظت کی فکر نہ کی۔ ارے گھر میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج اس گھر میں کون نہیں ہے، کبھی شادیوں میں بھی ایک آدمی کو رہنا پڑتا ہے اور ساری چیزیں پتہ چلتا ہے کہ آج یہ گھر خالی ہے تو چوری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کے گھر، اللہ کی تجلی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی رحمت کے تذکرے سے خالی ہوں گے تو اغیار کی للچائی نگاہیں اس تجلی کے مراکز پر پڑے گی۔ ہمارا دشمن بہت شاطر اور ہوشیار ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا ایمانی پاور کا کوئی مرکز ہے تو مسجد ہے، اس لیے مراکز پر حملے ہیں، اور ان مراکز پر حملے کا جواب عملی اقدام نماز سے ہے۔ پابندی کرے اللہ کی طرف سے۔ یہ اب ہم کو جھنجھوڑا گیا ہے، اس جھنجھوڑتے ہوئے حالات میں دل چھوڑ دینے والی کارگزاریوں میں غفلت ختم کر کے اللہ کے گھروں کی خبر لینا شروع کرے۔ یہ معراج کا تحفہ اور پیغام ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سماج کی طرف سے اصلاحی پروگرام علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے شروع ہو چکے ہیں۔ 9 تاریخ جمعہ کے دن یعنی آج عشاء کی نماز کے بعد چارہ بازار میں مولانا احمد صاحب بیچارہ کا بیان ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ 12 تاریخ عید سوموار کے دن مسجد ابو بکر کے پاس احمد بھائی بسو اور ان کے بھائیوں کی واری کے اندر بیان ہے۔ مولانا احمد صاحب بیچارہ کا یہ صرف مستورات میں ہے، مردوں میں آج عشاء کے بعد، اور مستورات میں سوموار کے دن 3 بجے
दोनों प्रोग्रामों में, औरतों के प्रोग्रामों में अपनी माओ बहनों को पहुंचाने की फिक्र करें। और तमाम हजरात आज ईशा की नमाज के बाद चारा बाजार के अंदर इस बयान में भी शिरकत फरमाएं। मदरसा ये मशरकी उत्तर प्रदेश में, यूपी में वाक़ है, बहुत बड़ा दारुल उलूम है, 92 साल से चल रहा है, तकरीबन 2.5 करोड़ का खर्चा है, जहां 2600 तलबा तालीम हासिल करते हैं। इनमें से 12,200 तलबा का खर्च मदरसे के जिम्मे खाने पीने वगैरह का है। बहुत ही मुस्तहिक इदारा है, जरूरतमंद है, मफरूज है। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताउन फरमाते जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।